اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے درمیان میں بیوہ کے بارے میں بات چھوڑی تھی کیونکہ ہم نے طلاق کے ٹاپک کو کمپلیٹ کرنا تھا، تو وہ ہے آیت نمبر 233۔ جی 233 ہم نے طلاق تک پڑھی تھی، پھر اس کے بعد ہم نے دو آیتیں چھوڑی تھیں، 234 اور 235۔ اس کو ابھی ہم پہلے ڈسکس کر لیں گے، تو پھر ہم اس کا بھی ٹاپک بیوہ کا رکھ سکتے ہیں کہ جی بیوہ کے بارے میں قرآن نے کیا کچھ کہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 234۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو وہ وفات پا جائیں، منکم مردوں سے خاص خطاب ہے، یعنی مردوں کو تلقین کی جا رہی ہے، مرد جو مر جائیں بیویاں چھوڑ کر، ان کے بارے میں نوحاؤ دی جا رہی ہے کہ وہ مرد جو وفات پا جائیں تم مردوں میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جائیں زوج، يَتَرَبَّصْنَ۔ تو اب تلقین کیا ہو رہی ہے کہ عورتوں کو، بلکہ باقاعدہ میں کہوں گی مردوں سے زیادہ تو عورتوں کو اس بات پر فوکس کرایا جا رہا ہے کہ مرد کے مرنے کے بعد شادی شدہ عورتوں کو اپنے معاملے میں رکے رہنا ہے، نکاح کے معاملے میں رکے رہنا ہے، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں عدت۔ یتربصن کا معنی ہے عدت، یعنی وہ انتظار کریں گی، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنی نفسوں میں۔ ہم نے اس کو اردو میں عدت جو بولا، وہ نکاح کے لیے رکیں گی۔ جن کو نکاح ہی نہیں کرنا تو ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہم نے آس پاس کی دوسری اتنی کنڈیشنز لگا دی ہیں، وہ ہے ہی نہیں کچھ، کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ یہ تو خود ہی سمجھنے والی چیز ہے کہ ایک عورت جس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، اس کو کیا پہننا ہے، کیا اوڑھنا ہے، ضروری شادیوں میں جانا ہے، لوگوں میں بیٹھنا ہے، سفر کرنا ہے، نوکریاں کرنی ہے، ان کے پیچھے ان کے ماں باپ ہوں گے، کوئی بھائی بہن ہوں گے، کوئی معذور بچہ ہوگا، یعنی ان کو جو اپنی روٹین کے مطابق کام کرنا ہے، اس سے انہیں یتربصن نہیں کہا جا رہا کہ جی آسمان کے نیچے نہیں نکلیں گی اور فلانا ڈھماکا۔ تو تم نے پھر ان کے ذمہ داریاں لیے کہ وہ کہاں سے کھائیں گی پیئیں گی اور اپنے بچوں کو پالیں گی؟ صرف ان کو تو عدت بتانے آ جاتا ہے، اور اول تو غلط میتھڈ کسی پہ لاگو کرنا اور غلط باتیں کسی پہ چسپا کرنا، اور اس کو اگر میں ان شارٹ کہوں کہ تم عورتوں پر زندگی کو تنگ کرتے ہو، تو جو اس میں شامل ہے، گھر کے دوسرے افراد بھی، معاشرے کے مولوی، ملا، مفتی، جو عورتوں پر عدت کے دنوں میں ان کے شوہر کے مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن جو بھی XYZ لوگوں پر، عورتوں پر زمینیں تنگ کر دیتے ہیں، تو خدا تعالیٰ ان پر زندگی کو تنگ کریں گے۔ پھر وہ پوچھے نا کہ مجھ پر اتنی پریشانی کیوں آئی ہے۔ انہوں نے کہیں پر جیسے لوگوں کا مال کھانا، شرک کرنا، اس کے آفٹر افیکٹس ہیں، اسی طرح بیواؤں کو ستانا، پھر ان پر غلط باتیں کسنا، پھر ان کے نکلنے پر غلط باتیں کرنا، پھر اس طرح سے کہہ دینا کہ جی یہ تو عدت میں ہی نہیں بیٹھی، ایک دم سے شارٹ کٹ میں بول دیتے ہیں کہ اس نے تو اپنی عدت ہی نہیں کی پوری۔ کون سی سینگیں لگی ہوئی ہوتی ہیں عدت کے پورے ہونے میں؟ ایک نکاح سے روکا جا رہا ہوتا ہے، تو خود سوچئے کہ جو اتنے بڑے بڑے بچوں کی مائیں ہیں، جو دادی نانیاں بن گئی ہیں، جن کو کبھی کوئی شادی کرنی نہیں ہے، اور آپ خود بھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس پر زندگی کو بند کر دیتے ہو، تو تمہارا حشر کیا ہوگا، یہ تم خود سوچ لینا۔ تو یہاں بیواؤں کا جو ذکر تھا، وہ ضرور آپ لوگوں تک میری یہ باتیں پہنچائیں کہ وہ انتظار کریں گی اپنے نکاح کے لیے، اپنے نفس کو روکے رکھیں گی۔ ہمارے یہاں تو پیچھے بیواؤں کے ماں بھی رکتی ہے، ساس بھی رکتی ہے، دادی بھی رکتی ہے، دیورانی جٹھانیوں پر بھی مشکلات آ جاتی ہیں، بہووں پر بھی مشکلات آ جاتی ہیں، سب کے سب رک جاتے ہیں۔ تو اس لیے
ہر ایک کو بہت ہی عقل مندی کے ساتھ یہ سب طے کرنا ہے کہ بیواؤں پہ زمین تنگ مت کرو اور بیواؤں کے ساتھ دوسروں کو بھی مت گھسیٹو. یعنی یہ اللہ کے گھر سب کو جواب دینا پڑے گا کہ وہ خود بس اللہ کہہ رہے ہیں وہ عورت اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھے گی. 4 اشہر و 10 4 مہینے اور 10 یعنی 10 دن. اب اس پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ جہاں پر پریگننسی کی بات ہے کہ پریگننسی کا کلیئر ہونا ہے تو طلاق یافتہ کے لیے 3 حیض یا 3 مہینے اور بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا جو میری کم از کم جو عقل ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اس کو کئی سال ابھی بھی اس کو تحقیق کے دائرے میں تو ہمارے ہوتی ہی ہے چیزیں، لیکن کچھ چیزیں ہمارے لیے گنتی، اسپیشلی گنتی کے الفاظ ہمارے لیے آزمائش ہے. یہاں تک کہ اللہ کی کتاب میں اگر گنتی کے الفاظ ہیں کہ 19 فرشتے ہیں جہنم پر، تو وہ الفاظ اور وہ فگر اور وہ 19 فرشتے یہ بھی لوگوں کے لیے آزمائش بن گئے تھے کہ ایک فرشتے کے لیے ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو کنٹرول کر سکتا ہے، پوری بستی کو اجاڑ سکتا ہے، لیکن یہ اللہ نے 19 کا فگر کیوں دیا؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ فگر کے معاملے میں نیومرل یہ جو نمبر کے معاملے میں آپ کی آزمائش ہو جائے گی کہ جیسے اس وقت فرشتوں نے تخت اٹھایا ہوا ہے اور قیامت کے دن تخت جو فرشتے اٹھائیں گے ان کی تعداد میں بھی فرق آ جاتا ہے کہ آج دنیا میں، آج زندگی میں جب تک کہ قیامت برپا نہیں ہوئی تو اتنے فرشتوں نے اٹھایا ہے اور قیامت کے دن اتنے فرشتوں نے اٹھایا ہے. اسی طرح آتا ہے اللہ نے 6 دن میں دنیا بنائی، تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ 6 کیوں؟ تو ہمیشہ گنتی آپ کو آزمائش میں ڈال دیتی ہے کہ جی اگر کہ اتنے روزے رکھ لو اور اتنی قسم کا کفارہ ہے. تو یہ ساری چیزوں میں اگر ہم تھوڑا سا منہ بند کر لیں اور اگر ہم اپنے معاملے میں یہ کہہ دیں کہ اس کی حکمت اللہ کو پتہ ہوگی، جتنی چیزوں کی حکمت ہم بتا سکتے ہیں اپنی تحقیق کے مطابق، اس پر بھی ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے اس لیے یہ کہا. نہیں، جو بات اللہ نے نہیں بتائی ہے اور اگر آپ اس کی حکمت نکالتے ہو تو پھر تمیز کا دائرہ اور ایتھکس یہ ہیں کہ آپ کہیں گے مجھے یہ حکمت نظر آ رہی ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، آگے اللہ زیادہ جانتے ہیں، جس کو ہم گرے ایریا کہتے ہیں کہ کچھ دھندلا پن ہے کچھ باتوں میں، اور جس کے بارے میں اللہ مجھ سے نہیں پوچھنے والے کہ بتا میں نے طلاق یافتہ کی عدت 3 مہینے کیوں رکھی، اور بتا کہ میں نے بیوہ کی عدت، اس کی مدت نکاح نہ کرنے کی 4 مہینے 10 دن میں نے کیوں رکھی. یہ مجھ سے اللہ نہیں پوچھنے والے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا، اللہ مجھ سے پوچھنے والے ہیں کہ میری کتاب میں جو تھا وہ بتا. تو اس لیے اس نمبر کے پیچھے آپ اور میں خوار نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیوہ کو جس پر زندگی مت تنگ کر دو خدا کے بندوں، پھر خدا تم پر غضب ڈھائے گا. 4 مہینے 10 دن وہ اپنے آپ کو نکاح سے روکے گی، اور جس کو نکاح کی خواہش ہی نہیں ہے، اور ان کے بچے ہی اچھی طرح جانتے ہیں گھر والے اور گھر کے دوسرے ممبر کہ کتنی جوان بیوہ ہے، کتنی بغیر بچوں کے اس کا شوہر مر گیا، کتنی اس کی شادی کی عمر ہے، کتنا جاب کرتی ہے، کتنا ایگزام اس کو دینا ہے، کتنے ڈاکٹر کے کون سے سال میں ہے، کون سے اس کے کورسز انکمپلیٹ رہ جائیں گے. تو جس نے بیواؤں کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کی وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. میں تو سیدھی سی بات آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اور میں تمام بیواؤں کو بھی یہ بات کہتی ہوں کہ ذرا ہمت پکڑو اور معاشرے سے لڑنا سیکھو، اور عزت کے دائرے میں گھر سے نکل کر بتاؤ اچھی جگہ جاتے ہوئے. یعنی ہم سبزی لینا، ہم کوئی جائز شاپنگ کرنا، ہم مدرسہ اٹینڈ کرنا، ہم اپنے رشتے ناتوں کے گھر چلے جانا. ہمارے یہاں تو جیسے کہ پھر سے وہ دلہن بنتی ہے 4 مہینے 10 دن بعد، کہ جی پھر اس کی جو دعوتوں کے سلسلے شروع ہوتے ہیں 4 مہینے 10 دن بعد.
آج ماں نے بلایا تو کل ساس نے بلایا تو پھر ننن نے بلایا تو پھر گلے مل کے رونا تو پھر کچھ کمیونٹی میں تو جوڑے بانٹے جاتے ہیں. تو کیا ان بیواؤں نے ہمت نہیں پکڑنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ جی یہ ڈرامے ختم کرو اور یہ اللہ پر جھوٹی باتیں مت کرو, اللہ کے رسول پر جھوٹی باتیں مت کرو, اللہ کی آیتوں کا مذاق مت کرو. لیکن بیوائیں بھی اپنے آپ کو پورا روکے رکھتی ہیں معاشرے کے ڈر سے, غیر اللہ کے ڈر سے. بچے بھی آ کر پوچھتے ہیں امی کتنے دن رہ گئے ہیں, فون بھی آتا ہے کتنے دن رہ گئے ہیں, پگ چھٹا کرنا ہے. ہمارے میمنوں میں ہم کہتے ہیں پگ چھٹا کرنا. ارے بھائی پگ تو تمہارے چھٹے ہی تھے, تم نے اس کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو بس ٹھیک ہے, اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتا. یہاں بیواؤں کو بھی کہنے کی باتیں ہیں اور یہاں معاشرے کو بھی سمجھانے کی باتیں ہیں کہ جو جس کی زندگی تنگ کرے گا خدا اس پر بھی زندگی کو, اس کی زمین کو تنگ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 4 مہینے 10 دن نکاح نہیں کرے گی. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ جسے نکاح کی حاجت ہی نہیں اس کے لیے کیا عدت. اور جب اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَا, پس جب وہ پہنچ جائیں بیوائیں اجلہن, اپنی اس میعاد کو, تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, ان پر کچھ گناہ نہیں تم پر, فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف. یہاں پر تھوڑا سا ڈفرنسز آ گیا. میں نے آپ لوگوں کو پچھلی کلاس میں ولی کی اہمیت بتایا تھی کہ جو ولی ہوتے ہیں یعنی گارجین ہوتے ہیں, جو ماں باپ ہوتے ہیں, ان کی بڑی ویلیو ہے. یہ جو بچے ماں باپ کی اجازت کے بغیر چھپ چھپا کر نکاح پڑھتے ہیں یہ بڑے گناہگار ہوں گے. بڑے بری بات ہے, چلیں گناہگار بھی نہ بولیں, بہت ہی بری بات ہے. ہاں الا یہ کہ ماں باپ اس کے لیے کوئی غلط فیصلہ کر رہے ہوں, کوئی لڑکی کے لیے لڑکے کے لیے پکڑ کر اس کا نکاح پڑھا رہے ہوں, اس کی پسند کے خلاف جا رہے ہوں, اسے بیچ رہے ہوں, اسے ظالم کے سپرد کر رہے ہوں, اسے نہیں پسند ہو, تو تب جا کر وہ کورٹ میرج کر لے یا وہ کسی اور کے گھر یا کسی پرائیویسی میں اپنا نکاح پڑھا لے, وہ ایک الگ سین اور ایک الگ چیز ہے. لیکن جہاں پر ولی معصوم ہے, جہاں جن ماں باپوں نے تم کو خون پلایا, جہاں ماں باپوں کا تم نے خون پسینہ ایک کر کر ان کے پیسوں سے تم پڑھے لکھے بنے, ان کے پیسوں سے تم اتنے بڑے انسان بنے اللہ کی رحمت کے ساتھ, انہوں نے اپنا حق ادا کیا اور تم نے نکاح کے وقت اپنے ولی کو شامل ہی نہیں کیا, بہت ہی بری بات ہے. تو جہاں پر میں نے ولی کی اہمیت آپ کو بتائی تھی, تو یہاں پر بیواؤں کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ ولی تھوڑے سے کھسک گئے, یعنی وہاں پر ان کا اب رتبہ ولی کا اب وہ نہیں رہا جو ایک بیوہ کے لیے اب وہ اپنے لیے خود فیصلہ کرے گی. ولی تھوڑا سا, جبکہ آج کی ہماری جو بیوائیں ہیں وہ بہت اچھی بات ہے, وہ ابھی بھی اپنے بڑوں کو عزت دیتی ہیں. کوئی اپنے معاملے کے لیے اگر انہیں کوئی شادی کرنی ہے, کوئی لڑکا پسند ہے, کسی سے انہوں نے کرنا ہے, تو وہ ماں باپ کو شامل کرتے ہیں, سسرال سے بھی تعلق رکھتے ہیں, بچوں سے بھی مشورے کرتے ہیں. بہت سے اچھے لوگ بھی اس دنیا میں آباد ہیں. لیکن آپ اللہ کے الفاظ دیکھیے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذات کی طرف مشورہ دے رہے ہیں کہ جب وہ بیوائیں اپنی مدت کو پوری کر لیں اور انہیں اگر کوئی نکاح کا فیصلہ کرنا ہے تو کوئی گناہ نہیں, یعنی درمیان میں عدت کے صرف نکاح پر ڈسکشن ہے کہ کوئی گناہ نہیں تم پر اس معاملے میں, اس نکاح کے معاملے میں. فعلنا, جو وہ کرنا چاہیں. ایون ہم فعلنا میں یہ بھی لے لیں, فیما فعلنا میں, کہ ایک عورت اب اپنے سسرال میں نہیں رہنا چاہتی. بھائی دیکھیں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, بغیر بچوں کے, وہ شوہر مر گیا ہوتا ہے, بڑی جوان سی ہے, اب اس کو نہیں رہنا سسرال میں, اب اس کو آگے پڑھنا ہے, اس کو کوئی دوسرے ملک جانا ہے, اس کو کچھ اور اپنے لیے کرنا ہے, اس کو اپنے ماں باپ کے بھی گھر نہیں رہنا ہے. تو پاکیزگی بس شرط ہے, بس پاکیزہ قدم اٹھانا ہے. لیکن اب عورت بڑی ہو گئی ہے, اب بیوہ نکاح والی عورت, اس کا مطلب ایک اچھی عمر کی ہے. تو کئی جگہ جو ساسوں نے بہووں کو قید کر کے رکھا ہے اور وہ کہتی ہیں یہ الگ ہونا چاہتی ہیں, یہ الگ ہونا چاہتی ہیں,
تو جب ساسوں کو یہ پوچھا جائے کہ گھر کس کا ہے تو وہ بڑے تما کے کہتی ہیں میرا ہے گھر. تو جب آپ کا گھر ہے تو پھر اب آئی ہوئی دلہن کا گھر کہاں ہے؟ اب بہو کا گھر کہاں ہے؟ کیونکہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ سمجھدار ہوتی ہے جس کا نکاح ہو جائے. وہ پیسہ رکھنا جانتی ہے، وہ بچے پیدا کرنا جانتی ہے، وہ بچے پالنا جانتی ہے، تو پھر اس کو الگ گھر یا اس کی ایک اتھارٹی کیوں نہیں ہوتی؟ پھر وہ ماں کے گھر سے آتی ہے تو ماں اور باپ کے تو انڈر میں بندہ ہوتا ہے، پھر وہ آ کر ساسوں کے انڈر میں ہوتی ہے. تو کم از کم اتنا جاننا چاہیے کہ ساس سسر کی خدمت ضروری ہے، ساس سسر کے ساتھ رہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر ساسوں کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا سوچ لیں کہ جب شادی ہو چکی ہے بچے کی تو اب وہ عورت ہو چکی ہے. اب عورت اپنے اوپر کوئی ہیٹ کو اتنا نہیں برداشت کرے گی جتنا تم اس کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہو کہ وہ تمہارے پوچھے بغیر تمہارے گھر میں کچھ نہیں کر سکتی. تو پھر تو اسے الگ گھر چاہیے ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا. پھر اس کو بھی یہ آپ بتائیں کہ یہ تمہارا گھر بھی ہے، اور ہر چیز کی اجازت لینا اس کی ذمہ داری پھر نہیں بنتی ہے. پھر وہ اپنی ذات میں ایک بھرپور شخصیت ہے شادی کے بعد. تو اس لیے یہ سارے معاشرے میں اسپیشلی ایشینز جہاں بہت اچھے ہیں وہاں پر اس معاملے میں جوائنٹ فیملی میں انہوں نے بہووں کو ایک پرندے کی طرح قید بھی کیا، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ بغیر اجازت پرنی مار سکتی ہیں. اس کا کیا ایکشن، اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی پھر جھگڑتے ہیں یا چڑھتے ہیں یا نفرتیں کرتے ہیں. دیکھیں یہ اتنی ساری باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اب جو جس کی شادی ہو جائے وہ بڑا ہو جاتا ہے، جس کی شادی ہو جائے وہ بڑا ہو جاتا ہے، تو اس کی لائف میں اتنا انٹرفیئرنس نہ کیا کریں، اس کو تھوڑا سا چھٹا بھی چھوڑ دیں، نہیں تو بنے گی نہیں بات، نبھے گی نہیں بات. یہ میں ایکچولی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. تو غور یہ کیجئے کہ اللہ فرما رہے، الفاظ کو دیکھیے کہ اب بیوہ کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ سسرال بھی چھوڑنا چاہے تو وہ اپنے معاملے میں جو بھی کرنا چاہے، فعلن فی انفسہن، اپنی نفس کے بارے میں وہ جو فیصلہ کرنا چاہے بس معروف طریقے کے ساتھ، شریعت کی حدود میں رہ کر، بے حیائی کوئی نہ ہو، اسے کوئی کھلی چھٹی نہیں مل گئی ہے بے حیائی کی، اس نے معروف طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو وہ خود سنوار کر اپنا فیصلہ کر سکتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تعالیٰ ہم عورتوں کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بظاہر تم بڑی پاک بی بی بن جاؤ، بظاہر تم بڑی برکھے والی نیک ہو، پھر تم اندر سے کیا کچھ گل کھلاؤ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہیں. یہ تھی ہماری 234 آیت. اس کے بعد بھی دوبارہ بیوہ ہی کا ٹاپک ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یعنی معاشرے کے لوگوں سے بھی خطاب ہو رہا ہے کہ ان لوگ جو تم لوگ سب ایک بیواؤں کے باپ بن جاتے ہو، تم لوگ جو ہر بیوہ کے اوپر ایک بڑے بن جاتے ہو، تو سن لو ان کو اب آزادی حاصل ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اس معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، عَرَّضْتُمْ اشارے کنارے سے تم اس میں اس معاملے میں خطبہ دو، یعنی کوئی پیغام دو نساء کو. دیکھیں وہ اب لڑکی سے نساء ہو گئی، چاہے کہ 20 سال کی لڑکی بیوہ ہو جائے، وہ نساء ہو گئی ہے. انڈرسٹینڈ؟ تو نساء کے حق ہیں. یہ ساری ساسیں بھی سمجھ لیں کہ شادی کے بعد لڑکی نساء ہو جاتی ہے، عورت ہو جاتی ہے، اس کے جان پر اتنا مت چڑھ کر بیٹھو. اس کو بھی پھر اس کے گھر کی ضرورت رہے گی. اگر تم کو اپنے گھر میں رکھنا ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ تمہارا گھر بھی ہے، اور وہ اتنی محتاج نہیں ہوگی کہ تمہاری اجازت کے بغیر وہ اپنی سگی ماں کے بھی گھر نہ جا سکے. تو غور کیجئے گا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بیوگی کے دنوں میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارے کنارے سے پیغام نکاح عورتوں کو دو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپائے رکھو اپنے دل میں.
دیکھیں کسی شادی شدہ عورت کے لیے تو مردوں کو بھی گناہ ہے کہ کسی شادی شدہ عورت کو اپنے دل میں بسائے اور اسے چھپ چھپا کر شادی شدہ وہ ہے، اس کا شوہر زندہ ہے، اس کو پیغام دے شادی کا. غلط بات ہے نا یہ. تو بس اسی کا آپ وائس ورسا اپوزٹ لے لیں کہ جیسے ایک شادی شدہ پر یہ چیز حرام اور گناہ ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، کہ یہ چھپ چھپا کر کیا کر رہے ہو. اسی طرح اس کو پورا وائس ورسا لیں کہ اب بیوہ کے لیے مرد بھی اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں، اس کا سہارا بن جاؤں کیونکہ وہ بیوہ ہو چکی ہے، تو مرد کو بھی گناہ نہیں. اور اگر تم پیغام دے دو کہ وہ اب اپنی سوچ کو کچھ جاری و ساری کر لے. دیکھیں میں عورت ہوں تو ہم اپنے طور پر سوچتے ہیں کہ ایک بیوہ سوچتی ہوگی اگر ینگ ہے کہ اب میں اس کے بعد پڑھوں، جاب کروں، دوسرے ملک چلی جاؤں، شادی کروں نہیں کروں، کیا کرنا چاہیے مجھے. اب اگر اس درمیان اسے کوئی اچھے آدمیوں کے رشتے مل جائیں تو اس کی سوچ کا جو دھارا ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا کہ چلو پھر میں شادی ہی کر لیتی ہوں. اس وقت وہ مایوس ہوتی ہے یا اس وقت اس کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے، وہ اپنی انکمپلیٹ اسٹڈی کو کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنے بارے میں بہت کچھ سوچ رہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی ہوں. تو ایک پیغام نکاح صرف پہنچ جائے گا. پکی بات کرنا منع ہے، منگنی کرنا منع ہے، بات طے کرنا منع ہے عدت میں، لیکن اس کو پیغام پہنچانا منع نہیں ہے. سمجھا آپ؟ تھوڑی سی حکمت آپ اس کو دیکھ لیں کہ پیغام پہنچا دو کہ اس کا ڈائیورشن ہو جائے سوچ کا کہ اچھا میرے لیے یہ آپشنز ہیں، فلاں فلاں مردوں کی طرف سے یہ آپشنز ہیں، تو میں نے جو سوچا تھا اس سوچ کو ہم بدل سکتے ہیں. تو اللہ نے پیغام پہنچانے کی اجازت دی ہے تمیز کے ساتھ، نہ کہ اللہ معاف کرے اس چیٹنگ میں بھی، اس میسیجز میں بھی بے حیائیاں ہوتی ہیں، راتوں کو کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے وقتوں پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا سا اور بات کرنے مل جائے. تو یہ ساری خیانت اللہ جانتے ہیں، عورتوں کی بھی اور مردوں کی بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل حق بتا دیا. جو اس کا مس یوز کرے گا وہ اللہ کے یہاں مجرم ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ تم پر گناہ نہیں اگر تم اشارے کنارے میں پیغام دے دو نکاح کا عورتوں کو، یا چھپائے رکھو اپنے دل میں بھی، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ بے شک تم جلد تذکرہ تو ان سے کرنے والے ہو. میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں، او اکننتم فی انفسکم کو تھوڑا ہائی لائٹ کریں. او اکننتم فی انفسکم، یا تم کسی اس طرح کی بات کو چھپائے رکھو، تم پہ گناہ نہیں. جبکہ ایک شادی شدہ کے لیے دل میں یہ بات ڈالنا، چھپانا گناہ ہے. ایک شادی شدہ عورت کے لیے تم بات دل میں رکھو یہ گناہ ہے. بیوہ کے لیے تم بات دل میں رکھو گناہ نہیں ہے. اللہ جانتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جلد ان سے تذکرہ تو کرنے والے ہو ان سے، لیکن لا تواعدوہن، عہد و پیما مت کرو، وعدے مت کرو، بات پکی مت کرو پوشیدہ طور پر، سوائے یہ کہ ان تقولوا قولا معروفا، ہر کام معروف کے مطابق ہو. اگر ایک سمجھدار نیک انسان ہوگا وہ اپنی بہن کے ذریعے سے پہنچائے گا. اگر ایک شخص ہوگا جس کو معاشرے سے ڈر لگتا ہے وہ بہت تمیز کے دائرے میں فون کے ذریعے سے بہت تمیز سے میسج کرے گا، اس کے بعد وہ پلٹ کر پھر کوئی آئیں بائیں شائیں حرکتیں نہیں کرے گا. تو ہر لحاظ سے اچھے لوگ بھی دنیا میں بستے ہیں اور برے لوگ بھی ہر طرف موجود ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہر کام معروف کے مطابق ہو، اور معروف کیا ہے وہ آپ کا دل آپ کو بتائے گا. اللہ نے اس کی کوئی کیٹیگری، کوئی کلاسیفیکیشن نہیں کی. آپ جو سمجھتے ہیں آپ کے نزدیک چھچورا پن بھی ڈیسنسی ہے، آپ کے نزدیک بے انتہا گھٹیا پن آپ کو وہ گھٹیا نہیں لگتا، اس کا معاملہ اللہ طے کریں گے کہ اب تو بتا کہ دنیا میں تو اپنے دل کو بھی بے وقوف بناتا تھا گھٹیا پن کر کے، آج تو بتا اللہ نے تیری پوری سی فوٹیج رکھی ہوئی ہے کہ کس کو گھٹیا پن کہتے ہیں. تو
تو یہ معروف جو ہے نا کہ ہر ایک بندہ اپنے طور پر بہت اچھی طرح جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وعدے مت کرنا، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاح، اور نہ پختہ ارادہ کرو نکاح کے گرہ کا. یعنی بار بار ایک ہی چیز کو سمجھایا جا رہا ہے، صرف بات پہنچا دو تمیز کے ساتھ کہ وہ عورت کچھ سوچ رکھ سکے آپ کے لیے. حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہ یبلغ الکتاب اجلا یعنی مدت کا پورا ہونا ہے، وہ دنوں کا پورا ہونا ہے جسٹ. اس کے علاوہ بیواؤں کے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. اللہ کے بندوں، بیواؤں کے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. اور اے بیواؤں، آپ بھی اپنی حالت بدلو، نہیں تو اللہ بھی آپ کی حالت نہیں بدلیں گے. تو سب کو بڑا پیارا پیغام جا رہا ہے. وَاعْلَمُوا، ہر کوئی اچھی طرح سے یہ بات جان لو، ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. فاحذروہ، اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈر کر بات کرو. تو دیکھیں میں جو اتنی باتیں کر گئی، اگر ہو سکتا ہے کہ میری سگی ماں بھی ہو، وہ کہے مت اتنا بولو، بیواؤں کو اتنی آزادی مت دو. فار ایگزامپل اگر میری سگی ماں بھی کہے تو میں کہوں گی امی ہر طرح کے دنیا میں بیوائیں ہوتی ہیں. کچھ بیواؤں کے ماں باپ غریب بیٹھے ہیں، کچھ بیواؤں کو کما کے اپنے بھائی بہنوں کو لانا ہے، کچھ بیواؤں کے بچے بھوکے ہیں، کچھ بیواؤں کے لیے ان کی پڑھائی مکمل ہے. آپ اپنے معیار سے لوگوں کو نہ دیکھو، آپ پوری طرح سے جائزہ لو کہ بیواؤں پر زندگی کیوں بند کرتے ہو. تو جب تک ہماری بڑی عمر کی بیوائیں کوئی سٹیپ نہیں لیں گی تو آپ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ آپ نے پیچھے والی بیواؤں کے لیے میدان اگر صاف نہیں کیا. اگر آج کی بڑی عمر کی بیوائیں جب اگر سٹیپ نہیں اٹھائیں گی کہ وہ معاشرے کو بتائیں گی کہ ہم سبزی لینے آئے ہیں، ہم کپڑا خریدنے آئے ہیں، ہم رمضان کے لیے یہ لینے آئے ہیں تمیز کے دائرے میں، تو آئیڈیا ہوگا لوگوں کو کہ عدت کا معنی کیا ہے. تو اس لیے وہ پیچھے جوان بیواؤں کو اور کمزور لوگوں کو سہارا دیں گی کہ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ اچھا بیوگی کی عدت صرف یہ ہے کہ بندہ شادی نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہو انشاءاللہ تعالی. یہ اچھی طرح جان لو، ڈرو اللہ سے، اور اچھی طرح جانو کہ اللہ غفور بخشنے والے ہیں، حلیم بردبار ہیں. یعنی اس بیوگی میں اگر بیوہ نے بھی کوئی غلطی کی یا کوئی مردوں نے اس بیوہ کے ساتھ یا اپنے معاملے میں غلطی کی تو بخشش رک جائے گی. کیونکہ جب کبھی بھی آیت میں بخشش کی بات ہوتی ہے تو بات بڑی پتے کی ہوتی ہے اور گناہ بہت عظیم ہوتا ہے. یہ میں نے سمجھا ہے کہ جب کبھی اللہ کوئی آیت کوئی حکم کے بعد کہتے ہیں نا اللہ تمہیں بخش دیں گے، یعنی اگر تم نے بیوگی کے دن حق کے ساتھ گزارے اللہ تمہیں بخش دیں گے. تو آج کی بیواؤں پر یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کے لیے آگے نکلیں، سامنے میدان میں آئیں، دوسروں کے لیے میدان کو صاف کریں اور عزت اور احترام کے ساتھ ہر سٹیپ اٹھائیں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے بردباری سے ہم سب کے معاملات دیکھ رہے ہیں. پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.